الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا الہ الا وہ ہمارا بات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سامعین اکرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں،
ہر طرح کی تعریف، توصیف، مدح، ستائش، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں اور جس کے قبضے میں کل کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر، کہ جن کی کوششوں کی بدولت ہمیں اور آپ کو اسلام ملا، اسلام کی شناخت ہوئی، اسلام کو ہم نے جانا، پہچانا، اسلام کے مسائل کو ہمیں سمجھا، سیکھا، اسلام کے مسائل کو سمجھنے، سیکھنے، جاننے کے بعد ہم نے عمل کی کوشش کی اور حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دو باتیں خطبہ جمعہ میں داخل ہونے سے پہلے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب امام خطبہ شروع کر دے، خطیب خطبہ شروع کر دے، تو اس دوران کسی بھی طرح کی کوئی بات آپس میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ گناہ ہے اور اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہوں تو پورا خطبہ درکار ہے۔ بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ اگر کسی شخص کو اونگ آ رہی ہے، کوئی سو رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو اشارے سے، جس طرح سے ہم اور آپ اشارہ کرتے ہیں، اشارے سے بیدار کرنا چاہے تو وہ بیدار کرنے والا شخص گنہگار ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوران خطبہ گفتگو کس قدر شریعت کی نظر میں بیکار اور بیہودہ عمل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اذان کی اپنی اہمیت ہے اور اذان کی اہمیت، اذان کی فضیلت، اذان کے احکام، اذان کے مسائل یہ مسلم ہیں۔ لیکن جہاں مسجدوں کے اندر دو اذانیں ہوتی ہیں جمعہ کے لیے، تو پہلی اذان کے وقت اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو وہ رک کر کے اذان کے کلمات کو دہرائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن اگر دوسری اذان ہوتے وقت کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، باوضو ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ انتظار نہ کرے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دے۔ یہ سنت نبوی ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ کوتاہی برتتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ شعبان یہ انتہائی فضل والا مہینہ ہے، انتہائی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد ایک اور اس سے عظیم اور مقدس مہینہ جسے ہم اور آپ رمضان کے نام سے جانتے ہیں وہ آنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تھا، آپ کا معمول تھا کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، لیکن اس بکثرت میں یا اس بکثرت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، نہیں، بلکہ کچھ دنوں کا روزہ رکھتے تھے اور کچھ روزوں کو ترک کر دیتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے خود کو تیار کرتے تھے، اپنے نفس کو تیار کرتے تھے، اپنے جسم کو تیار کرتے تھے، اپنی فکر کو تیار کرتے تھے، اپنی سوچ کو تیار کرتے تھے، تاکہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو ہم غفلت کے شکار نہ ہوں۔ جبکہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہم میں سے ہر ایک سے بہتر تھے، افضل تھے، بخشے بخشائے تھے، اور آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے، آپ جانتے تھے۔ لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کرتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو وہ اتنا زیادہ روزہ رکھنے لگتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ میں یہ گمان کرتی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ رمضان اور شعبان میں کوئی فرق نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب روزہ ترک کر دیتے تھے، روزہ چھوڑنے لگتے تھے، تو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب شاید رکھیں ہی نہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ انتہائی محبوب تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پسند فرماتے تھے اور شعبان کا بکثرت روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا پھر رمضان کے روزے کو رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل بھی کرتے تھے، اور یہ قیام اللیل سال بھر کی راتوں میں جب چاہتے تھے، جس انداز میں چاہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قیام اللیل کے تعلق سے بیان کرتی ہیں کہ جب رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے تو آپ کے پیر مبارک یہ پھٹنے لگتے تھے۔ میں پوچھتی تھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ بکثرت قیام کرتے ہیں جبکہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کی مزید عبادت کر کے اس کا بڑا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی تھی۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ قیام کرتے تھے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں پھول گیا، پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پوچھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر بکثرت قیام اللیل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی ایک امتی ہوگی، وہ امتیوں کی تعداد بھی بکثرت ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ یہ سارے شرف اور سارے فضل اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے رکھے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ کا معاملہ یہ اور معمول یہ ہے کہ آپ بکثرت قیام اللیل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی وہی جواب دیتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار اور بڑا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ گویا عبادت وہ عبادت کارگر اور مفید ہے جسے اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اپنے اصحاب کو اس کی جانب تلقین اور تذکیر کی ہے اور بتلایا ہے اور اسی پیغام کو عام کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی بندے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، صحابہ کرام اللہ کے بندے تھے، سلف صالحین اللہ کے بندے تھے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم سے بعد آنے والے افراد اللہ کے بندے ہوں گے، ایسے ہم بھی بندے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فضل میں، برتری میں فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت دیا، رسالت دیا اور آپ کو سب سے افضل بتلایا، آپ کو رحمت للعالمین بتلایا، آپ کو شفیع المذنبین بتلایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی ساری چیزوں کی سرٹیفکیٹ دی، بڑی ساری چیزوں کے اعزازات دیے۔ آپ کے بعد مقام اور مرتبہ آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فیصلہ دو ٹوک سنا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ جس سے اللہ اور راضی ہو جائے اور جو اللہ سے راضی ہو جائے پھر ان کے لیے کیا بچ رہا ہے، یعنی وہ بھی بڑے اچھے۔ پھر ان کے بعد سلف صالحین کا معاملہ، پھر ان کے بعد علماء کا بھی انتہائی اہم مقام ہے۔ کیوں مقام ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا بھی مقام بلند ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ہیں، ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں اور کچھ بہت برے ہیں، گریڈ ہو گئی۔ تو جو بہت اچھے ہیں وہ اللہ رب العالمین ان کے اعزازات الگ رکھا ہے، جو دوسرے درجے کے اچھے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا گریڈ الگ بتلایا ہے، جو برے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی برائیوں کے مطابق گناہوں کو لکھے گا، اس کے فرشتے لکھیں گے، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ جو بہت زیادہ برے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اچھے ہوں، بہت اچھے ہوں، برے ہوں، بہت برے ہوں، جیسے بھی ہوں، جس انداز میں ہوں، سب کو روزی دیتا ہے۔ لیکن ان میں اچھے کون ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ بندے صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگیں۔ اور عبادت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی زبان میں سنیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کا حکم دیں
اسے لے لو اور اسے کرنے لگو، اور جن امور سے، جن کاموں سے، جن مسائل سے، جن احکام سے، جن باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ، اسے ترک کر دو، ان راستوں کو چھوڑ دو۔ یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے۔ نماز کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، نماز کا ضابطہ بتلایا، نماز کے اوقات کی تعین کی، زکوٰۃ کا معاملہ بتلایا، زکوٰۃ کے مسائل کو بتلایا، روزوں کے مسائل، روزوں کے احکام کو بتلایا، ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود عمل کرتے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو باتیں ان کو ملی تھی اس کی تشہیر کرتے، اس کی تذکیر کرتے، اس کو بتلاتے تھے۔ گویا اسلام ہم تک پہنچ گیا، صحیح اسلام، صحیح باتیں ہم تک پہنچ گئی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، انہی کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، ان سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان میں بڑی ساری بدعات اور خرافات ہمارے کلمہ گو میں سے بعض وہ بھائی، وہ کلمہ کہنے والے کرتے ہیں جو عشق رسول، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایک لفظ جو عشق کا آتا ہے، عشق میں شہوت ہوتی ہے، نفس پرستی ہوتی ہے، اس میں شرارت ہوتی ہے۔ یہ عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جوڑنا یہ انتہائی غلط ہے۔ محبت رسول کہیے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، اور یہ محبت کا لفظ قرآن میں بھی وارد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی وارد ہے۔ گویا انہیں لینے کا ہمیں اور آپ کو اختیار ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن عشق کا یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، صحابہ کرام کی ذات کے لیے، مقدس نفوس کے لیے یہ وارد اور درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے رکنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سارے افراد یہ بھی کرتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ اپنے باپ سے عشق کرتے ہو، اپنی بہن سے عشق کرتے ہو، اپنی ماں سے عشق کرتے ہو، فوراً ان کا چہرہ تلملا اٹھے گا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو چیز آپ اللہ اس کے رسول کے لیے کہہ سکتے ہو، اپنے عزیزوں کے لیے کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ گویا خود سے کہتے بھی ہو اور خود انکار بھی کرتے ہو، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال عشق رسول کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یا کسی کی ذات کے لیے درست نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بتلایا، ذالک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، یہ ایک ایسا بابرکت اور معزز مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، جس کی اہمیت اور فضیلت کو لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے اندر، جس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جو کچھ کیے ہوتے ہیں سالوں کے اعتبار سے، اس مہینے میں ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہترین مہینہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتلایا، آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چیز بہت پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال کو اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے، یعنی روزہ یہ محبوب عمل ہے، اور روزے کا ثواب اللہ رب العالمین بلا حساب دیتا ہے، کوئی اس کا حساب نہیں ہے۔ ایک دن اگر بندہ روزہ رکھے کتنا ثواب وہ پائے گا لامحدود، کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے، اتنا دیتا ہے اللہ رب العالمین، اتنا نواز دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے رہوں، اس لیے میں اس مہینے میں روزہ بکثرت رکھتا ہوں۔ اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے
شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ روایت صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی جانب نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھتا ہے، شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، سنجیدگی اور متانت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ رب العالمین جس کی جانب رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو اس کی زندگی بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ان معزز بندوں کو جو مومن ہوتے ہیں اس رات میں بخش دیتا ہے، لیکن دو ایسے بدنصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نہیں بخشتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مشرک، جس نے اللہ رب العالمین پر ایمان تو لایا ہو لیکن عبادت میں مکمل عبادت اللہ رب العالمین کی نہ کر کے کسی غیر کی بھی عبادت کرتا ہو، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہو لیکن غیر اللہ کے بھی سامنے اپنے ہاتھ کو پسارتا ہو، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہو۔ جب اس پر مصیبتیں آ جائیں اللہ سے مانگتا ہو لیکن غیروں سے بھی اپنے رشتے کو استوار اور مضبوط کرتا ہو، اور غیروں کے سامنے بھی جا کر کے اپنی جبین نیاز کو خم کر کے، سجدے کر کے، نظر و نیاز کر کے، چڑھاوا چڑھا کر کے وہاں اس قبر والے سے، اس جھوگی بابا سے بھی مانگنے لگتا ہے، تو وہ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین اس مشرک کو نہیں بخشتا ہے۔ دوسرا وہ شخص، وہ بھی بدنصیب ہے، جس کا دل صاف ستھرا نہ ہو، اس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، جلن ہو، دوسرے بھائی کے تئیں اس کا دل اور مزاج اور فکر یہ صاف ستھری نہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے دونوں بدنصیبوں کو نہیں بخشتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو سوموار کے دن اور ایسے ہی جمعرات کے دن کھول دیتا ہے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فیغفر لکل عبد، اللہ رب العالمین اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیتا ہے جو موحد ہوتے ہیں، لا یشرکو باللہ شیئا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا رجلا کانت فیہ بینہ و بین اخیہ شحناء، لیکن اس بدنصیب کو بھی اللہ رب العالمین نہیں بخشتا ہے جس کا اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کے تئیں حقد و حسد کے شکار ہوں، اللہ رب العالمین اس کو بھی نہیں بخشتا ہے۔ فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ رہنے دو ان دونوں کو بخشا نہیں جائے گا جب تک یہ دونوں آپس میں صلح و مصالحت نہ کریں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا دل بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنا جگر بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنی سوچ اور فکر بھی صاف رکھنی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں اسے پانے کی خوب فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے برکات کو تلاشنا چاہیے، کیونکہ ہم مومن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 3 بار کہتا ہے کہ رہنے دو، یہ دونوں صلح و مصالحت کر لیں، جب تک صلح و مصالحت نہیں کر لیں گے تب تک ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ گویا کینہ اور کپٹ، حقد و حسد، جلن یہ بہت بری بلا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے، اور ہم میں سے اکثر کے دل ایک دوسرے کے تئیں صاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جب اللہ کے محبوب و چہیتے بندے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے چہروں کو صاف رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ظاہر سمیت اپنی باطن کو بھی صاف رکھیں، اپنے دل کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور اللہ رب العالمین کے مزید محبوب بندے بن جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی کافی فضیلت بتلائی ہے، اور شعبان کے 15ویں رات کی بھی فضیلت ہے، لیکن وہیں پر ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان تمام فضیلت کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار اور کسوٹی بتلا دیا ہے، جو ضابطہ اور اصول بتلا دیا ہے، عبادت کے باب میں ہمیں اور آپ کو اس کسوٹی پر عمل کرنا چاہیے، ان اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ خود سے کوئی ایسی عبادت گڑھ کر کے کسی عبادت کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، جیسے کہ ہمارے بعض کلمہ گو بھائیوں کا معاملہ ہے شعبان کے تعلق سے، کہ شعبان کی 15ویں رات کو جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس رات میں قبرستان جاتے ہیں اور قبر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب ایک حدیث کو منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد شعبان کی 15ویں رات کو لوگ قیام کرتے ہیں، رات بھر عبادت میں مست رہیں گے، چراغا کریں گے، آتش بازی کریں گے۔ چراغا بھی غلط، آتش بازی بھی غلط، رات بھر عبادت کرنا بھی غلط، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ ذکر و اذکار کی محفلیں سجائیں گے، تقریریں ہوں گی، یہ بھی غلط۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ عبادت ہے تو یہ عمل غلط ہے، کیونکہ عبادت ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ عبادت کیا ہے، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے نہیں کیا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، یا نبی نے نہیں کیا کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے نہیں کیا کرنے کا حکم دیا، وہ ہم کریں گے، لیکن نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا تو وہ ہمارے لیے عبادت نہیں ہو سکتی ہے، ہم جس بھی انداز میں کریں گے۔ اگر کوئی شخص عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ایسے ہی جیسے دیگر راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس طرح سے کر سکتا ہے، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر کے اسی رات میں عبادت کرنا یہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ ایسے ہی صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز جو بریلیوں کی خود ساختہ نماز ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے اپنا رشتہ جوڑنے کی سوجتن کرتے ہیں اور بباگ دہل اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اس رکعت کا ثواب کیا بتلایا کہ 20 حج کے برابر اور 20 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کی بھی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، یہ غلط عمل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ عمل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر راتوں میں بھی عبادت کرتے تھے، اس رات میں بھی آدمی ہلکی پھلکی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہیں کرنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ مرد مومن اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان اور یقین رکھے۔ اگر اس سے شرک کا یا شرکیہ امور کا یا شرکیہ اعمال کا صدور ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو صاف کرے، پاک کرے۔ اگر اس کے کسی بھائی سے کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس معاملے کو، اس مسئلے کو ختم کر کے آپس میں صلح و مصالحت کر کے شیر و شکر ہو جائیں، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور پھر جو منت و سماجت کرنا چاہے، جو اس کی ضروریات ہو، جو اس کی ضرورت ہو، جس کی وہ اسے چاہت ہو، وہ اچھے اعمال اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو کیا کیا جائے، تو اس کی کوئی مخصوص عبادت ہے نہیں، شریعت کی نظر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے جناب میں کثرت سے روئیں، گڑ گڑائیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھیں، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر سے لو نہ لگائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہے، اس رات اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ رب العالمین یہاں اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا بابرکت رات میں، اور
اس کے تعلق سے ہم لوگوں کو خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں، یعنی اس رات کی انتہائی عظمت ہے، فضیلت ہے، اس میں بندوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس میں اللہ رب العالمین معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں ایک لفظ ہے لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے ان کی باتیں غلط ہیں، غیر مستند ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے کب؟ مبارک رات میں۔ مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ رمضان کی شب قدر کی راتیں مراد ہیں، مخصوص رات نہیں ہے۔ نبی اکرم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے بابرکت مہینے کے اندر نازل کیا ہے، اور وہ بابرکت مہینہ شعبان نہیں بلکہ کیا اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بہت واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بابرکت مہینہ جس کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ رمضان ہے۔ تو جن لوگوں نے لیلہ مبارکہ سے یہ مراد لیا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، ان کا یہ قول بھی غیر درست ہے، ان کی بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ عبادت انسان کو کرنی چاہیے، ہر چیز کی فضیلت ہے، عبادت کی بھی اپنی الگ فضیلت ہے۔ جیسے دن کی فضیلت ہے، رات کی فضیلت ہے، لیکن دن میں بعض دنوں کی فضیلت ہے، راتوں میں بعض راتوں کی فضیلت ہے، اور لمحوں میں بعض لمحات کی فضیلت ہے، گھنٹوں میں بعض گھنٹوں کی فضیلت ہے۔ دن جمعہ کی الگ فضیلت ہے، سوموار کی الگ فضیلت ہے، اور جمعرات کی الگ فضیلت ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں، محرم کی الگ فضیلت ہے، شعبان کی الگ فضیلت ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ کی الگ فضیلت ہے، رجب کی الگ فضیلت ہے، اور شعبان کی الگ فضیلت ہے۔ راتوں کے اعتبار سے دیکھیں، لیلۃ القدر کی الگ فضیلت ہے، اور ایسے ہی شعبان کی 15ویں رات کی الگ ایک فضیلت ہے۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر رات کی اپنی الگ ایک فضیلت ہے۔ ہر رات سہ پہر میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا سے نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی الگ دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں بہتری کو رکھا ہے، لیکن اس بہتری کو ہمیں اور آپ کو تلاشنا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں جس ضابطے کے تحت کیا ہے اسے ان اعمال کو اسی بقدر انجام دینا ہوگا، تب ہم اللہ رب العالمین کے محبوب اور سرخرو اور چہیتے بندے بنیں گے۔ دنوں میں یوم الاثنین کی الگ فضیلت ہے، اور ایسے ہی یوم الخمیس یعنی جمعرات کی الگ فضیلت ہے، یعنی سوموار اور جمعرات کی الگ ایک فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضیلت کے تعلق سے بیان کیا کہ اسی دن وحی کا آغاز ہوا، جنت کا دروازہ اس دن کھولا جاتا ہے، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی یوم الاثنین کو ہوئی۔ نامہ اعمال کو اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کیا جائے گا، وہ دن کیا ہوگا؟ یوم الاثنین ہوگا، اس کی فضیلت ہے۔ اب کوئی شخص اگر روزہ رکھنا چاہتا ہو تو یہ نہیں کہ شعبان کی 15ویں دن کو روزہ رکھے اور 15ویں رات کو قیام اللیل کرے، یا 15ویں رات کو قیام اللیل کر کے اس کے بعد والی دن کا روزہ رکھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر ایام 20 کے روزے کو کوئی بندہ رکھتا ہے، وہ ایام 20 کیا ہیں؟ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان روزوں کی کافی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص ان روزوں کو رکھتا ہے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن کو، اور وہ دن ٹکراتا ہے یوم الجمعہ سے، کیونکہ یوم جمعہ کے دن آدمی تنہا جمعہ کا دن روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا، اس سے روکا گیا ہے۔ لیکن ایام 20 کا دن اگر یوم الجمعہ سے ٹکرا رہا ہے تو یہ کہنا ہے وہ بندہ روزہ رکھے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ ایک مسئلے سے جڑا، ایک مسئلے سے کئی مسائل جڑے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی یوم الاثنین یا یوم الخمیس اگر یہ دن پڑ رہا ہے
شعبان کی 15 تاریخ کو تو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کے کہ شعبان کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، شعبان کی 15ویں کا، یہ درست نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا چہیتا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جس غرض سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس غرض کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر کے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جن امور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، ان امور کو اپنانا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کے کرنے سے روکا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، ہر خطبے میں، جمعہ کے ہر خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، فرماتے تھے اما بعد، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ہم لوگ بھی ورد کرتے ہیں، لیکن معنی اور مفاہیم کو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا مطلب، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، سب سے بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، نمایاں طریقہ، اچھا اور سچا طریقہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، اصول اور ضابطہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین باتیں جو انسان خود سے گڑھ کر کے کسی عبادت سے جوڑ دے اور کہے کہ یہ عبادت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر وہ چیزیں، ہر وہ عبادتیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم یا آپ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کر دیتے ہیں، وہ بدعت ہے، دین سے جوڑ دیتے ہیں، عبادت سے جوڑ دیتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ملجا اور ماوا اور ٹھکانہ اور آخری پڑاؤ اور آخری مکان اور مقام کیا ہے؟ نار ہے، جہنم ہے، جس جہنم سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے اور بچانے کی فکر کی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کے مسائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تذکیر کی، تلقین کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے تھے، صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہمیں اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ شعبان کی فضیلت ہے، شعبان کی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کا، ابتدا سے لے کر کے آخری تک کا روزہ کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ پورے مہینے کا روزہ جو فرض ہے وہ رمضان کا فرض ہے، ہمیں اس کا رکھنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو بکثرت روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے فیوز اور اس کی برکتوں کو تلاشنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا مطیع اور اس کا فرما بردار بندہ بننا چاہیے۔ اور ایسے ہی بعض وہ بدعات، بعض وہ خرافات جو لوگوں نے گڑھ کر کے ماہ شعبان سے ملا دیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہمارے وہ بھائی جو گمراہی کے شکار ہیں، جو ان بدعات میں ملوث ہیں اور شعبان کی 15ویں رات کو طرح طرح کی عبادتیں کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، سنت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی ہونے کے تعلق سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بنائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔